کچھ دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے پاس اس کی والدہ کی وفات کا افسوس کرنے گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اس کی آسائشوں کی خاطر اس سے 8 جھوٹ بولے اور وہ چاہنے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ہمیشہ سچ نہیں بولتی تھی۔ وہ ایک غریب فیملی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کچھ مل جاتا تو ماں اپنے حصے کا کھانا بھی اسے دے دیتی اور کہتی تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ اس کی ماں کا پہلا جھوٹ تھا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو ماں گھر کا کام ختم کر کے قریبی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے چلی جاتی۔ ایک دن بالا آخر اس نے 2 مچھلیاں پکڑ لیں۔ انہیں جلدی جلدی پکایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھاتا جاتا اور جو کانٹے کے ساتھ تھوڑا بہت لگا رہ جاتا اسے اس کی ماں کھاتی۔ اس نے دوسری مچھی ماں کے سامنے رکھ دی۔ اس نے واپس کی اور کہا بیٹا تم کھا لو، مجھے مچھلی پسند نہیں ہے۔ یہ اس کی ماں کا دوسرا جھوٹ تھا۔ جب وہ سکول جانے کی عمر کا ہوا تو اس کی ماں نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت اختیار کر لی۔ سردی کی ایک رات جو بارش زوروں پر تھی، وہ ماں کا انتظار کرتا رہا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بالا آخر وہ اسے ڈھونڈنے آس پاس گلیوں میں نکلا۔ دیکھا وہ لوگوں کے دروازوں پر کھڑی سامان بیچ رہی تھی۔ اس نے کہا ماں اب بس بھی کر دو، سردی بہت ہو گئی ہے، رات بھی ہو گئی ہے، تم تھک بھی گئی ہوگی، باقی کل کر لینا۔ تو ماں بولی بیٹا میں بالکل نہیں تھکی۔ یہ اس کی ماں کا تیسرا جھوٹ تھا۔ ایک روز اس کا فائنل پیپر تھا۔ اس کی ماں نے ضد کی وہ بھی اس کے ساتھ چلے گی۔ وہ اندر پیپر دے رہا تھا اور ماں باہر دھوپ کی تپش میں کھڑی اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو اس کی ماں نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا اور ٹھنڈا جوس لے کر دیا تو اس نے ایک گھونٹ پی لیا اور ماں کے پسینے سے شرابور چہرے کی طرف دیکھا اور جوس اس کی طرف بڑھایا تو بولی مجھے پیاس نہیں ہے۔ یہ اس کی ماں کا چوتھا جھوٹ تھا۔ اس کے باپ کی موت ہو گئی تو زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ اکیلے گھر کا خرچہ چلانا آسان نہ تھا۔ اکثر نوبت فاقوں تک آ جاتی۔ رشتہ داروں نے اس کی حالت دیکھ کر ماں کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، مگر ماں نے کہا مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کی ماں کا 5واں جھوٹ تھا۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اچھی ملازمت مل گئی۔ سوچا اب ماں کو آرام کرنا چاہیے، وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ اس نے ماں کو کام سے روک دیا اور اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس کے لیے مختص کر دیا۔ ماں نے انکار کیا اور کہا کہ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کی ماں کا 6واں جھوٹ تھا۔ پھر روزگار کی خاطر میں بیرون ملک چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ماں کو اپنے پاس بلایا تو اس نے بیٹے کی تنگی کے خیال سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے گھر سے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ اس کی ماں کا 7واں جھوٹ تھا۔ ماں کو کینسر ہوا، وہ بہت لاغر ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر خون کے آنسو رونے لگا۔ ماں اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی مت رو بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ اس کی ماں کا 8واں جھوٹ تھا۔ پھر ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں